راستے جو کھو دیے۔ اس کی عمر محض 14 سال تھی، لیکن اس 14 سال کے بچے نے اپنے سوال سے میرے 14 طبقے ضرور روشن کر دیے تھے۔ میں جو لمحے کا بھی تأمل کیے بنا مقابل کو مطمئن کرنے کے فن سے آشنا تھا، کتنی ہی دیر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ الفاظ کا ذخیرہ ہی گم نہیں ہوا تھا، سوچیں تک مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنی قابلیت پر مان تھا اور فہم اور مہارت پر یقین، لیکن کچھ منٹس کی گفتگو کے بعد مجھے اپنی ساری قابلیت صفر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بتائیں نا سر، میری کیفیت سے انجان اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا، گویا اسے یقین تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں جواب کیا دیتا، میری تو اپنی قابلیت پر سوالیہ نشان اٹھ گئے تھے۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھے 14 سالہ سلمان سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ ایک ایسا آئینہ اٹھا کر لے آیا تھا جس میں میرا شاندار ماضی اور حال مٹی اور مستقبل طریق نظر آ رہا تھا۔ کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ سوال مجاز پر تھا، بس جواب کے لیے کچھ مہلت درکار تھی کہ لفظوں کو ترتیب دے سکوں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بولنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ احساس بھی شدید تر ہوتا ہے کہ ہم چاہے جو بھی بولیں، ہمارے الفاظ بے معنی ہوں گے۔ سامنے بیٹھے اس معصوم چھوٹے سے بچے کے سامنے الفاظ کی شدید قلت کا ادراک مجھے بے بس کر رہا تھا۔ اسے مطمئن کرنا شاید آسان تھا، لیکن خود کو کیسے مطمئن کرتا؟ آگاہی کا ایک پل سب تہس نہس کر گیا تھا، ماضی غبار آلود نظر آ رہا تھا، تب ہی تو ساری ذہانت اور قابلیت فی الوقت ناقابل استعمال اور ناکارہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے سوال دہرائے جانے کے مطالبے پر حیران ہوا، لیکن ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ وہ پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں الجھن تھی، لہجہ بے چینی کا غماز تھا۔ میرے اندر جڑ پکڑتا احساس ضیاع شدید تر ہونے لگا۔ یہ بے چینی تب بھی کسی کو لاحق ہوئی تھی، جستجو صحراؤں کی خاک چھاننے پر مجبور کرتی تھی، بے سکونی اب بھی کسی کو لاحق تھی، الجھنوں میں گھرا وہ آج بھی کسی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ ستم یہ تھا کہ وہ جو تلاش کر رہا تھا وہ تو کب کا اسے دیا جا چکا تھا، بس اسے بتایا نہیں گیا تھا، روشناس نہیں کروایا گیا تھا، اور نام بتانے والوں میں میں خود کو صف اول میں کھڑا پاتا تھا، اور یہی حقیقت پشیمان کر رہی تھی اور بے حد کر رہی تھی۔ مجھے جو بھی اچھا لگتا ہے، میں سوچتا ہوں یہ میرے آئیڈیل ہیں، میں ان جیسا بنوں گا، لیکن جب بھی ان کو فالو کرنے لگتا ہوں، ان کو آبزرو کرتا ہوں، تو وہ ویسے نہیں ہوتے جیسا میں انہیں سمجھتا تھا۔ جیسے میرے والدین، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میرے دادا، ماموں، چاچا، سب ہی میں بری عادتیں بھی ہیں۔ مجھے اپنی کچھ ٹیچرز بھی اچھے لگتے تھے، لیکن اب نہیں لگے۔ صرف آپ اچھے ہیں، مجھے آپ جیسا بننا ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ سر جھکا کر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے آخر منہ ہچکچا کر تھوڑا شرما کر کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی بیگ سے ایک پیارا سا کارڈ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، جس پر مائی ڈیئر ٹیچر اینڈ پرنسپل سر صلاح الدین کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کافی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جو اپنی کہہ کر سر جھکائے میرے رد عمل کا منتظر تھا۔ سلمان، اسے پکار کر اپنی طرف متوجہ کرتے میں ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ کہیں صدیوں پہلے وہ حضرت سلمان فارسی تھے، جو اپنی شاہانہ طرز زندگی کو خیر باد کہہ کر حق اور سچ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک آئیڈیل کی تلاش انہیں کبھی اس کے در تو کبھی اس کے در لے جاتی، لیکن ہر بار تشنگی مزید بڑھتی، انہیں ایک بار پھر سے ایک نئے سفر کی نوید سنا دیتی، اور وہ آس کا دامن تھامے سفر تلاش اور کوشش کو خود پر لازم کیے ہوئے تھے، اور پھر بالآخر انہیں ان کا آئیڈیل مل ہی گیا تھا۔ بہت سے سالوں کی تلاش اور ملکوں کی خاک چھاننے کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا شرف پا گئے تھے، لیکن ہمیں تو بن مانگے ہی یہ اعزاز دے دیا گیا تھا۔ وہ تلاش کی آزمائش ہمارے مقدر میں تو نہیں لکھی گئی تھی۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی خوشی بختی تو پیدائش سے ہی ہمارے ماتھے کا جھومر بن کے چمکتی تھی۔ ہمیں تو صرف اس راستے پر چلنا تھا جو راستہ دکھا دیا گیا تھا، لیکن ہم پھر بھی بھٹک گئے۔
سیاہ بختی ہم نے اپنے مقدر میں تحریر کی اور بار بار تحریر کی۔ نہ جانے کس کی تلاش تھی جس نے ہمیں تھکا ڈالا اور ہم نے ڈھال ہو کر گھٹنے ٹیک گئے، اور یہ انداز غلامی پہلے ہماری عادت اور پھر فطرت بنتا چلا گیا، اور یہ اس ذہنی غلامی کا نتیجہ ہی ہے کہ ہمارے بچے اپنے اصل آئیڈیل کو بھول گئے کیونکہ ہم جو انہیں سکھانا بھول گئے تھے۔ سلمان اگر آج بھی اپنے اپنے آئیڈیل کی تلاش میں سرگردہ تھا تو یہ میری کوتاہی تھی کہ اس کے آئیڈیل کی فہرست میں پیر و کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں تھا، اور جن لوگوں کا نام تھا ان سے کچھ مایوس تھا، اور یہی مایوسی تو مستقبل میں تھکانے والی تھی جو باقیوں کو تھکا رہی ہے۔ آپ ہی طرح کا ایک بچہ تھا، نام بھی آپ جیسا اور آپ ہی کی طرح بہت پیارا اور معصوم، ذہین بھی بہت تھا۔ اس کے ذہن میں بھی ایسے ہی سوال اٹھتے تھے، وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتا تھا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور وہ کچھ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا کہ اس گفتگو کا بھلا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ذہین آنکھوں میں تجسس در آیا۔ ان کے والدین ان سے بے حد پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے۔ ان کے والد ایک زمیندار تھے، ان کے گھر میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی کیونکہ بیٹے وہ مجوسی تھے۔ پتہ ہے مجوسی کون ہوتے ہیں؟ سوال پوچھتے ہوئے بھی جانتا تھا کہ جواب کیا ہوگا۔ حسب توقع اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آگ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، کسی بھی وقت آگ کو بجھنے نہ دیں۔ ان کے والد نے ان کو بہت محبت میں رکھا تھا، زیادہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، لیکن وہ بچہ اکثر ہی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، ایندھن نہ ڈالیں تو یہ آگ جل نہیں سکتی، اور ہم اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے دعا مانگیں تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ملک بھی چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ رک کر میں نے استفسار کیا۔ کیوں سر؟ وہ جو کہانی سننے میں محب تھا بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ اس بچے کو بھی آپ کی طرح ایک آئیڈیل کی تلاش تھی جس کو فالو کر سکے۔ تو پھر بچے کو مل گیا اس کا آئیڈیل؟ لہجہ تجسس سے بھرپور تھا۔ اس سے قبل کہ میں اسے کوئی جواب دے کر مطمئن کرتا، چوکیدار دروازے پر دستک دے کر اندر چلا آیا۔ وہ سلیمان کو لینے آیا تھا کیونکہ چھٹی کا ٹائم تھا اور اس کے گاڑی والے کو انتظار کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا، آپ صبح میرے پاس آنا، ہم آرام سے اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے مضطرب چہرے کو دیکھ کر میں نے تسلی دی۔ بچے کو مل گیا تھا اس کا آئیڈیل؟ اڑتے ہوئے بھی اس نے اپنا سوال دہرایا۔ جی مل گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس بچے کا نام بھی سلمان تھا۔ میرے جواب پر اس کی آنکھوں میں چمک سی در آئی۔ پھر کیا ہوا سر؟ جانے کے لیے کھڑے ہونے کے بعد بھی ٹیبل پر ہاتھ رکھے وہ مزید سننے کا متمنی تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے شرمندگی سے نظریں چرانی پڑی۔ ہم اپنے بچے کو سنتے سناتے ہی نہیں اور پھر رونا روتے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنتے۔ سلمان کو صبح ملنے کی یقین دہانی کے ساتھ بھیجنے کے بعد میں تھکن زدہ سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک مجھے زندگی ہو چلی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں پرنسپل کے عہدے پر براجمان تھا۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی پوری ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں ساری حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ اگر اتنے سال میں اپنے زیر ماتحت لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے روشناس نہیں کروا سکا، اللہ اور اس کے رسول سے متعلق جوڑنا نہیں سکھایا تھا، تو یقیناً میری ساری کوششیں محض دنیاوی نیک نامی اور شہرت کے لیے تھی، اور شاید آخرت میں اکارت ہی جانے والی تھی۔ ہم اسلام کی شریعت اور شریعت کے نظام کے نفاذ کی بات تو کرتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر کوشش کرنے کی لگن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی محو رقص نہیں ہے جس کی تپش ہمیں بے چین رکھے، ہمارے اسلاف کی طرح ہمیں بھی کچھ کر دکھانے پر مجبور کرے۔